شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج 17ویں تراویح میں قرآن کریم کی 2 سورتوں کی تلاوت ہوئی۔ پہلی سورت سورہ طہ ہے اور دوسری سورت ہے سورۃ الانبیاء۔ سورہ طہ کا آغاز ہوا، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ طہ یہ راجح قول کے مطابق حروف مقطعات میں سے ہے، اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ شقاوت میں پڑیں۔ شقاوت مشقت اور بدبختی۔ دنیا میں شقاوت کا معنی ہوگا مشقت اٹھانا، اور آخرت کے لیے اس لفظ کا استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوگا بدقسمت ہونا اور بدبخت ہونا۔ تو یہاں پہلا معنی ہے، یعنی مشقت میں پڑنا۔ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت اور پریشانی میں ڈالیں۔ یہ مشقت اور پریشانی کون سی ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کو ڈال لے رہے تھے؟ تو ایک کا ذکر اس سے پہلے ہے، کل کے درس میں ہمارے سامنے آیا کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بات آپ کے لیے پریشانی کی ہے، اور اس کو آپ بہت محسوس کرتے ہیں، اس حد تک محسوس کرتے ہیں کہ غم میں گھلے جا رہے ہیں۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ اس حدیث پر یعنی قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو افسوس کے مارے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ تو کہا کہ اس لیے ہم نے قرآن کو نہیں اتارا کہ آپ سوچتے رہے، فکر میں رہے کہ لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ یہ سوچنا اور اس حد تک پریشان ہونا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو کہتا الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ تو ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے جو ڈرتے ہو۔ تو جن کے دلوں میں خشیت ہے وہ اس کو قبول کریں گے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرنے والے ہیں وہ نہیں مانیں گے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ تو آپ کا کام پہنچا دینا ہے، سنا دینا ہے، اللہ کا کلام پڑھ کر بتلا دینا ہے۔ یہ کام آپ نے کر دیا، آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی۔ پھر آگے کس نے مانا اور کس نے نہیں مانا اس کے سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے۔ یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا پریشان ہونے کا معنی کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قیام فرمایا کرتے تھے، تو قیام لمبا ہوتا تھا، لمبا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمہائے مبارک پھٹ جایا کرتے تھے۔ سورۃ المزمل میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، کہا کہ اتنا لمبا مت کیجیے، کم کر دیجیے، اور فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جو میسر اور آسان ہو اس کی تلاوت کیجیے۔ اس طرح لمبا قیام مت کیجیے کہ خود کو آپ تکلیف اور مشقت میں محسوس کرنے لگ جائیں۔ تو بہرحال جو بھی معنی ہو، پہلا معنی زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے آگے کہا کہ یہ جو قرآن ہے نا، تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس ذات کی طرف سے نازل شدہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو
زمین کو اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا ہے. اور الرحمن جو رحمان ہے اور عرش پر مستوی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے کہ آپ پر جو کتاب اتاری گئی ہے نا وہ کون سی کتاب ہے؟ تو بلند و بالا آسمان اور زمین کے مالک اللہ کی طرف سے، اور اس اللہ کی صفت کیا ہے؟ تو رحمان ہے. اور وہ رحمان ہے کہاں؟ تو عرش پر ہے. عرش اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے عظیم مخلوق ہے اور سب سے اوپر کی مخلوق ہے. تو بالکل اوپر والے کی طرف سے یہ کلام اتارا گیا ہے. تو اندازہ کرنا چاہیے کہ یہ کلام کس قدر عظیم ہے، اور جس پر اتارا گیا وہ خود کتنا عظیم ہو جائے گا، اور تو اتارنے والا بھی عظیم، جس پر اتارا گیا وہ بھی عظیم، اور جس کو اتارا گیا وہ بھی عظیم ہے. تو اس قدر عظیم کلام پر بھی ایمان نہیں لا رہے لوگ، تو یہ تو لوگوں کی بدبختی کی بات ہے. آپ کو پریشانی پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جو آیت ہے الرحمن علی العرش استوى، یہ ان 7 آیات میں سے ایک ہے کہ جن میں صاف لفظوں میں یہ کہا گیا کہ رحمان کہاں ہے؟ عرش پر مستوی ہے. استوا کا معنی مفسرین نے کیا ہے تو ارتفع و علا، بلند ہوا. تو عرش پر رب بلند ہے، لیکن اس کے بلند ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہے، کیا ہے حیت؟ یہ بات ہم کو معلوم نہیں ہے. تو کیفیت استوا ہم کو بتلائی نہیں گئی ہے. ہم کو کیا بتلایا گیا؟ استوا بتلایا گیا. تو استوا پر ہمارا ایمان ہوگا، لیکن استوا کی کیفیت کے سلسلے میں ہم معاملہ کس کے حوالے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے کریں گے. اس آیت کریمہ سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، اور عقائد کے باب میں بدعت پیدا ہوئی تو صفات کا انکار کیا جانے لگا. تو جن صفات کا انکار کیا گیا اور ان کے سلسلے میں تعویل کا راستہ اختیار کیا گیا، ان میں یہ ایک بھی صفت ہے، یعنی مستوی عرش ہونے کی صفت. تو عرش پر مستوی ہے اللہ تعالیٰ. اس کو تسلیم کرنے میں لوگوں کو بڑی پریشانی ہوئی ہے، اور کہا کہ اس کو تسلیم کر لینے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ کس نے کہا کہ اللہ بیٹھا ہے، یا کس نے کہا کہ اللہ کھڑا ہے؟ اس کو تو کسی نے فکس نہیں کیا ہے. استوا یہ ہم کو معلوم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کریمہ کا نزول ہوا ہے، اور اس جیسی دوسری آیت کا بھی نزول ہوا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سنا اس کو. انہوں نے کسی قسم کا کوئی اشکال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں رکھا. کیوں نہیں رکھا ہے؟ تو عربی کے جاننے والے تھے، استوا کا معنی ان کو معلوم تھا، اور قرآن کریم کی نص میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک بات آ گئی ہے تو مزاج ان کا یہ تھا کہ قیل و قال نہیں کرنا، بلکہ جو کچھ ہے، جیسا کچھ ہے، اس کو تسلیم کر لینا. تو اس لیے استوا ہے، لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سوال کیا ہو کہ استوا کیسا اور کس طرح اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی. نہیں ہے. اس لیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور پوچھنے لگ گیا کہ کیف الاستوا، استوا کس طرح ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ الاستواء معلوم، استوا کیا ہے؟ معلوم ہے. والکیف مجہول، کیفیت اس کی نامعلوم ہے. والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں پوچھنا، سوال کرنا کیا ہے؟ بدعت ہے. کیوں بدعت ہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال اٹھایا نہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے سوال پوچھا نہیں ہے، اور کہا کہ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا کیا ہے؟ واجب ہے. اور پھر حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس شخص کے سلسلے میں سختی کا موقف اختیار کیا اور کہا کہ یہ
برے ذہن کا ہے، یہ برا آدمی ہے، اس کو ہم میری مجلس سے نکالو، دور کرو۔ تو دور جب کیا جا رہا تھا نا، تو اس وقت وہ کہہ رہا تھا کہ اے ابو عبد الرحمن، میں نے عراق اور شام کے علماء سے اس کے بارے میں پوچھا، لیکن ان میں سے کسی کو آپ جیسی توفیق نہیں ہوئی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جس طرح آپ نے جواب دیا ہے نا، اس طرح کسی نے مجھ کو جواب نہیں دیا۔ تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں بدنیتی کی بنیاد پر یہ سوال نہیں کر رہا ہوں، بلکہ تحقیق چاہ رہا ہوں، اور آپ کے جواب نے مجھ کو کیا کیا ہے؟ مطمئن کیا ہے۔ دوسرے لوگ اس طرح مجھے جواب دینے سے قاصر رہے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی مقصد رہا اس کا، لیکن یہ تو ہے ہی، ہم جانتے ہیں کہ سلف صالحین کا رویہ اہل بدعت کے سلسلے میں سخت رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو برداشت کرنے کے لیے وہ تیار قطعی طور پر نہیں ہوتے تھے کہ جو دین میں بدعت کی باتیں پیدا کریں۔ تو اس لیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے سلسلے میں سختی کی بات کی اور سخت رویہ اختیار کیا، نکلوا دیا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قول کے ذریعے سے اہل سنہ کا موقف واضح کر دیا کہ کیا ہے یہاں تو جو صفت ہے ثابت ہے، جس طرح اسی طرح مانیں گے، اس کی کیفیت متعین نہیں کریں گے اور اس کی تعبیر نہیں کریں گے کہ نہیں یہ مطلب نہیں ہے، وہ مطلب ہے، وہ مطلب ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ تو لوگوں نے یہاں بھی مطلب نکالا اور کہا کہ عرش ورش کوئی چیز نہیں ہے، عرش کا مطلب ہے سلطنت، حکومت، اور عرش پر مستوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بادشاہت پر مسلط ہو گیا، یعنی بادشاہت پر کنٹرول حاصل کر لیا اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، سورۃ الحق میں، کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آئے گا اور اس کا عرش لایا جائے گا، میدان محشر میں ساری مخلوقات نیچے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کیا ہوگا؟ ان کے اوپر ہوگا۔ تو اس وقت جب عرش لایا جائے گا نا، تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے 8 ہوں گے، 8 فرشتوں نے عرش الہی کو اٹھا رکھا ہوگا۔ اور حدیث یہ بھی کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری کی ساری مخلوق کیا ہو جائے گی؟ بے ہوش ہو جائے گی، اور سب سے پہلے جس کو ہوش آئے گا نا تو کون ہوگا؟ وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ہوں گا، لیکن میری آنکھیں جب کھلیں گی نا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے کھڑے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی غشی کی وجہ سے ان کو اس سے مستثنی کر دیا۔ پہلی غشی مطلب مطالبہ درخواست کی تھی نا اللہ تعالیٰ سے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ جو غشی طاری ہوئی ہے اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، یا موسیٰ علیہ السلام نے مجھ سے پہلے ہی افاقہ پا لیا، یہ مجھ کو معلوم نہیں ہے۔ یہاں بھی کیا عرش کا ذکر ہے، تو 8 فرشتوں نے اٹھا رکھا، کس کو اٹھا رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سلطنت کو، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو اٹھا رکھا ہے، اٹھا رکھے گا۔ تو جو معنی لیا جا رہا وہ معنی قرآن مجید کی بنیاد پر کیا ہو جا رہا ہے؟ باطل ہو جا رہا ہے۔ اس لیے جو ہے اس کو تسلیم کیجئے، بے جا طور پر عقل کا استعمال نہیں کیجئے، مصیبت آتی ہے۔ کہنے والے نے کہا کہ ایک دور تھا کہ قرآن مجید یہ کہتا رہا کہ قیامت کے دن میزان ترازو قائم کیا جائے گا اور اعمال تولے جائیں گے۔ تو اعمال تو آراز ہیں، آراز، جوہر اور آراد 2 چیزیں ہوتی ہے۔ جوہر ایسی چیز کو کہتے ہیں جن کا جسم ہوتا ہے، جس کا جسم ہوتا ہے، اور آراز ایسی چیزیں کہ جن کا جسم نہیں ہوتا، معنوی چیزیں۔ تو آراز کو کیسے توڑا جائے گا؟ لوگوں کو سمجھ میں، عمل کیسے توڑا جائے گا؟ ان کا جسم ہے ہی نہیں۔ تو پریشان رہے لوگوں نے عقل کا استعمال کر کے کیا انکار کر دیا، نہ ہے تو نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اب کیا ہے؟ تو بجلی ماپی جاتی ہے، بخار کی ڈگری طے کی جاتی ہے وغیرہ، حرارت معلوم کیجیے کتنی گرمی آج معلوم کر لی جاتی ہے۔ تو اب یہ جو ترقی ہو گئی نا، یہ ترقی کیا ہے؟ ان لوگوں کی عقلوں پر تھپڑ مار رہی ہے کہ جو اپنی عقلوں کا استعمال کر کے وحی الہی کو کیا کر رہے تھے؟ رد کر رہے تھے۔ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے، نہیں آ سکتی، کیا ضروری ہے؟ لیکن جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اتنا مانیے، اور یہ سمجھیے کہ کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو الرحمن
علی العرش استوى. اب یہ بات آئے گی عرش پر مستوی ہے، تو پھر یہ بات آئے گی کہ مستوی ہے تو پھر یہ کیوں کہا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تو تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے. اور تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ تمہارے ساتھ ہے. تو پھر کیا بات ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے، تو پھر کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں ایک بات کہی ہے، اس کو سناتے ہیں پھر پیچھے کی طرف آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ادھر فرعون کی طرف. تو اب یہ غلام قوم سے تعلق رکھنے والے، اور پھر مزید ایک مصیبت یہ کہ غیر دانستہ طور پر ہی صحیح لیکن ایک شخص کی ہلاکت کا باعث بنے ہوئے نا، حکمراں قوم کے ایک فرد کو مار ڈالا ہے، تو یہ جرم بھی ہے. تو اب ان باتوں کے ساتھ حاضری ایک بدبخت سرکش قسم کے آدمی کے سامنے آسان تو نہیں ہے نا، تو ایک ہیبت ہے. اس کا علاج اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے. کیا ہے؟ کہا کہ لا تخافا اننی معکما، ڈرنا نہیں آپ دونوں کو، بے شک میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں. کیا ہوں؟ ساتھ ہوں. تو ساتھ ہوں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے آگے کہا اسمع و ارا، میں سنوں گا اور دیکھوں گا، میں سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. تو سننے کا مطلب کیا ہے؟ سننے کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ ہونے کا مطلب سننا ہے اور دیکھنا ہے. تو علم ہونا ہے، علم کی بنیاد پر ساتھ ہونا ہے، سننے کی بنیاد پر، صفات کی بنیاد پر ساتھ ہونا ہے، نہ کہ ذات کی بنیاد پر ساتھ ہونا ہے. ذات اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کی جو صفتیں ہیں نا، وہ صفتیں ہر جگہ ہیں، اور صفتوں کی بنیاد پر کیا ہے؟ وہ ہر آدمی کے ساتھ ہے. اور یہ ساتھ کبھی عام ہے اور کبھی خاص ہے. عام کا مطلب کیا ہے؟ ہر ایک کی نگرانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک کے اعمال اس کی نگاہوں کے سامنے، اس کی حرکات سامنے. اور خاص کا مطلب کیا ہے؟ تو خاص کا مطلب یہی ہے معیت، مطلب نصرت، تائید، حمایت، حفاظت. یہ چیزیں کیا ہے؟ میری آپ کے ساتھ ہوں گی. لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی حفاظت اور اس کی نگرانی اور اس کی تائید ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اس کا علم ہر جگہ ہے، اس کا علم. آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے سنا ہے. مفسرین کہتے کہ اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ کو جو پریشانی ہے نا، یہ آپ ہی کی نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں اسی پریشانی کے راستے پر چلنے والے. تو ان میں سے ایک پیغمبر میرے موسیٰ علیہ السلام. تو پوری تفصیل سے قصہ سنایا کہ کس طرح مدین سے لوٹ رہے، مدین سے راستے میں آگ کی تلاش میں گئے تو آواز آ گئی، یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک، اے موسیٰ میں آپ کا رب ہوں، آپ اپنے جوتے اتار دیجئے، جوتے اتار دیجئے. تو جوتے اتار دیجئے کے مسئلے پہ ذرا بحث ہے، اور یہودیوں نے اس کی بنیاد پر عبادت بنا لیا اس کو کہ عبادت خانے میں یا عبادت کرتے وقت جوتا نہیں پہن سکتے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ اس کے برعکس ہے. تو اب دونوں کو جوڑنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے کہ جوتا اتارنے کو کیوں کہا؟ ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ ادھر کی بات ہے، یہ یعنی پچھلی شریعت کی بات، اور دوسری بات اس سلسلے میں یہ کہی جا سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ جوتے میں کیا ہو؟ کوئی نجاست ہو. کس طرح؟ تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے نہیں اتار دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے، انہوں نے بھی اتار دیے. فارغ ہونے کے بعد بات پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تو کہا کہ آپ کو دیکھا اس لیے اتار دیا، ہم آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، آپ جیسا کریں گے ویسا. تو کہا کہ میں نے تو اس لیے اتارا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے مجھے بتلایا کہ آپ کے جوتے میں کیا ہے؟ گندگی لگی ہوئی ہے. تو میں نے کیا کیا؟ اس لیے اتار دیا. تو میرے اتارنے کی وجہ تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی آئے مسجد کو تو وہ اپنے جوتے کو چیک کر لے، دیکھ لے، اگر گندگی ہے، نجاست ہے نا، تو مٹی سے اس کو پوچھ لے اور اس میں نماز پڑھ لے. اور کہا کہ یہود و نصارہ نہیں پڑھتے ایسا، تمہیں پڑھنا چاہیے. کس طرح؟
جوتوں میں نماز پڑھنا چاہیے. تو جوتے میں وہ نہیں پڑھتے تھے، تم کو پڑھنا، ان کی مخالفت کرنی ہے تو یہ جائز ہے پڑھنا، ہے نا. بلکہ بعض موقعوں پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے. کیوں کرنا چاہیے؟ تو اس لیے کرنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اللہ ہوں اور میری ہی عبادت کیجیے آپ، اور نماز قائم کیجیے آپ میرے ذکر کے لیے، لذکری، میرے ذکر کے لیے. تو پہلے توحید کا حکم دیا، یہی سب سے پہلے. اور پھر توحید کے بعد جو سب سے پہلا عمل ہے وہ کون سا ہے؟ نماز ہے. کہا کہ نماز قائم کرنا ہے. نماز، یہ بات ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے نبی کو بھی جو سب سے پہلا عمل کرنے کو کہا گیا ہے نا، وہ کون سا ہے؟ نماز. جس دن سے رسول بنائے گئے نا، اسی دن سے نماز پڑھنے کو کہا گیا. کوئی سا بھی دن ایسا نہیں گزرا ہے رسالت کے بعد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی ہو. اور کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں گزرا کہ جس نے مسلمان بننے کے بعد نماز نہیں پڑھی ہو. نماز اسلام، نماز اسلام، اسلام اور نماز دونوں ساتھ ہے. ساتھ یہ تصور نہیں ہے کہ ایک آدمی مسلمان بھی اور نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، نہ، تصور نہیں ہے. اس لیے حضرت طائف کے لوگوں نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت مانگی تھی کہ ہم کو نماز کے لیے چھٹی دے دی جائے، کچھ دن کہ ہم نہیں پڑھیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا خیر فی دین لیس فیہ رکوع. اس دن میں کیا بھلائی ہو سکتی ہے کہ جس میں رکوع ہی نہیں ہے، جس میں نماز نہیں ہے نا. تو اس دن کی کیا قیمت رہ سکتی ہے؟ اور دین کی کیا قیمت رہتی ہے؟ بلکہ آدمی کی قیمت نہیں رہ جاتی ہے. آدمی کی، یعنی اس آدمی کی جو نماز نہیں پڑھتا ہے. اللہ نے کیا کہا میرے ذکر کے لیے. تو یہ ذکر ہے اللہ کا، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی یاد دہانی ہوتی ہے. اور یہ یاد دہانی انسان کو کیا ہے؟ زندگی کے دیگر امور اور مسائل میں بھی کام آتی ہے. برائیوں سے روکنے اور بچانے کا کیا ہے؟ سبب بنتی ہے. اللہ یاد رہے گا تو برائیاں نہیں رہیں گی، اور اللہ کو یاد کرتے رہیں گے نا تو فذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جو نماز پڑھے گا اللہ کے ذکر کے لیے پڑھنا ہے نا، تو گویا کہ اللہ اس کو یاد رکھے گا. یہ مختصر بات ہے نا. ایک دوسرا مطلب بھی بیان کیا ہے جو ہمارے مطلب کا ہے، یہ کہ ذکر کے لیے کا مطلب ہے کہ جب یاد آئے پڑھ لینا. تو کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بھول جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی بھول جائے نماز پڑھنے تو جیسے ہی یاد آئے فوری ادا کر لے. اس لیے کہ اس کا کفارہ یہی ہے. بھول کر کہ کسی نے نماز چھوڑ دی ہے تو جیسے یاد آئے، یا سو گیا آدمی تو جیسے ہی اٹھے کیا ہے؟ پڑھ لینا چاہیے. پوری کہانی ہے موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ دلچسپی کا موضوع ہے، گفتگو ہو رہی ہے، پوری کہانی سنانا شروع کر دی. لاٹھی ہے میری، اس میں یہ کام کرتا ہوں، یہ کام کرتا ہوں. تو صرف یہ پوچھا کہ ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہتے عصا یا کافی ہے، لیکن عصا کے ذریعے سے ہو کیا رہا سب بتانا شروع کر دیا. تو کہنے والے نے کہا کہ جس سے گفتگو کر رہے نا وہ کون ہے؟ تو مزہ آ رہا نا، تو اس لیے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے. اور ہم کو مزہ چونکہ نہیں آتا ہے، سمجھ میں آ رہی بات، ہم کو مزہ نہیں آتا کہاں؟ رب کے سامنے. تو اس لیے ہم کیا چاہتے ہیں؟ سلسلہ مختصر ہو، چھوٹا ہو. یہاں مزہ آ رہا نا تو لمبا کرنے کی کوشش ہو رہی کہ اپنی طرف سے بات بڑھائی جائے. تو بہرحال گفتگو ہی اللہ نے کہا کہ آپ کو بھیجا جا رہا، فرعون کی طرف بھیجا جا رہا. کہنے لگے کہ میں تو ڈرتا ہوں. کہا کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں. پھر پہنچے، دعوت رکھی، مکالمہ ہوا، اور نبوی حکمت سامنے آئی. ہر سوال کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا. اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں نا، ڈرنا نہیں آپ کو. تو ڈر دل سے نکل گیا، ڈر نکل گیا. ڈرنے کے اسباب پہلے آپ کے سامنے رکھے گئے. غلام قوم سے تعلق رکھنے والے تھے، اور پھر کیا ہے کہ غلطی بھی کر کے گئے تھے سامنے والے کی نگاہ میں. اس بنیاد تو ڈرنا ہی چاہیے تھا، لیکن گئے دربار میں کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے. اور انتہائی جرأت اور ہمت کی بنیاد پر اپنی ساری باتیں کہی ہے، ساری باتیں. اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کی ساتھ بلاؤ. حکمت تو حکمت یہ کہ کب کون سی بات کس سے کہنی ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. تو اس کو کہاں سے سیکھ سکتے ہیں ہم؟ تو جس کے راستے پر چل رہے نا، جس کا طریقہ اختیار کر، اس سے بہتر سکھانے والا کوئی نہیں ہو سکتا. تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم اس سلسلے میں بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے. بحث بھی کرنی ہے تو اس کا طریقہ ہوگا. اور حکمت کس کو کہتے ہیں؟ وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم
بتلائیں گے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تمہارا رب کون ہے؟ کہا کہ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، جس نے ساری چیزوں کو پیدا کیا اور سب کو رہنمائی بھی کر دی ہے کہ کس کو کیا کھانا ہے، کس کو کیا پہننا ہے، کس کا کیا ٹھکانا ہے، کس کو کس انداز سے رہنا ہے وغیرہ. یہ ساری ذمہ داری اس کی طرف سے ادا ہو گئی. وہ ہے رب. کہا کہ کیا ہے فما بال القرون الاولى، جو پہلے لوگ تھے کدھر ہے وہ، ان کا کیا معاملہ ہے؟ تو بڑکانے کے لیے، لوگوں کو ورغلانے کے لیے اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جوش دلانے کے لیے یہ سوال ہو رہا ہے کہ کہیں گے گمراہ ہے، بھٹکے ہوئے تھے، وہ تو جہنم میں گئے تو غصہ آئے گا، سبوں کو ٹوٹ پڑیں گے سب. لیکن پیغمبرانہ حکمت کیا ہے؟ تو ابھی اس وقت کا تقاضا یہ نہیں کہ وہ صاف صاف باتیں کی جائے، یہاں دوسرا انداز اختیار کرنا پڑے. کیا کہا؟ علمها عند ربی، اور اس کا علم میرے رب کے پاس ہے. اور میرا رب کون ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے، نہ کوئی چیز اس سے گم ہونے والی ہے اور نہ ہی وہ بھولنے والا ہے، سب کچھ اس کے پاس محفوظ ہے. تو اس سے یہ نبوی حکمت ہے، نبوی حکمت ہے. اور حجت کا جواب تو دینا ہے، لیکن اس طرح دینا ہے کہ سامنے والے کے پاس کیا ہے، جواب نہیں رہ جائے. اچھا آپ بھی زندہ کر سکتے، آپ بھی مار سکتے ہیں نا. تو اب بحث کا سلسلہ یہ ہے کہ کیسے مار سکتے؟ یہ کوئی مارنا ہوا کہ ایک زندہ آدمی کو لیا اور اس کو قتل کر دیا. یہ بھی کہہ سکتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھیک ہے مار دیا نا، زندہ کر کے بدلا وغیرہ وغیرہ. وہ بس کہ نہ، ایسا وار کرنا ہے کہ پھر وہ پیترا بدلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہ جائے گا. کہ اچھا زندہ تو مار تو دیا آپ نے، زندہ ایک کو لائے تھے، اس کو قتل کی سزا ہونے والی تھی تو اس کو چھوڑ دیا، زندہ کر دیا. ہاں اچھا. اور ایک بے گناہ اس کو قتل کر دیا، کہ دیکھو جو نہیں مرنے والا تو اس کو مار دیا زندے کو. اچھا تو کہا کہ یہ سورج ہے، کدھر سے آتا ہے؟ کدھر سے؟ پورب سے آتا ہے، میرا رب لاتا ہے، آپ ذرا ادھر سے لے کے بتا دیجئے. تو فبہت الذی کفر، کافر کیا ہو گیا؟ حیران اور پریشان ہو گیا. تو یہ نبوی طریقہ ہے اور بات کرنے کا یہ انداز ہے. لمبا چوڑا کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسی مارنی ہے کہ پھر اس کے بعد سنبھلنے کا کوئی موقع نہیں رہ جائے اور ہر آدمی کو سمجھ میں آنے والی بات ہو. تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بہرحال مقابلے کا دن طے ہوا، مقابلہ ہوا، جادوگر آئے. قرآن مجید کہتا ہے کہ جیسے ہی لاٹھی ڈالی نا انہوں نے، ساری لاٹھیاں کیا ہے سانپ بن کر دوڑنے لگے اور سبوں پر جادو کر دیا آنکھوں پہ. تو سب یہ سمجھ کیا رہے، لاٹھی نہیں ہے بلکہ رسیاں نہیں ہے بلکہ سانپ ہے. اور موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر محسوس کرنے لگے. تو یہاں تھوڑی سی بات یہ کہہ دینے کی ہے کہ جادو کوئی چیز ہے، کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہے. اور جادو میں ہوتا کیا ہے؟ تو جادو میں تخیل سے کھیلنے کی کوشش ہوتی ہے. کیا ہے؟ ایک صورت تخیل سے، یعنی خیالات کچھ اور محسوس کروائے جاتے ہیں اصل کے خلاف. اور دوسری صورت کیا ہے کہ یہ جو ظاہری اعضاء ہے نا ان کو متاثر کر دیا جاتا ہے، ان کو متاثر. سحروا اعین الناس، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لوگوں کی نگاہوں پر انہوں نے جادو کر دیا. کیا کیا؟ لوگوں کی نگاہوں پر. تو نگاہوں سے وہ دکھ رہا جو ہے نہیں، جادو کر دیا. تو ایسا ہو سکتا ہے. اب یہاں لوگوں نے اس کی بنیاد پہ جھگڑا چھیڑا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو نہیں ہوا، جادو مسحور نہیں ہے آپ. وہ تو مشرکین کہتے تھے کہ آپ کیا ہے، آپ پر جادو کر دیا گیا. اور حدیث کیا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا. تو قرآن کہتا ہے کہ نہیں، اور حدیث کہتی ہے کہ ہاں. تو کس کو لیں گے، قرآن کو لیں گے یا حدیث کو لیں گے؟ ٹکراؤ کر کے کیا ہے، حدیث کے خلاف محاذ قائم کرنے کی کوشش اور انکار حدیث کے لیے راستہ کھولنے کی کوشش. تو کیا ہے، نہیں ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام پر کیوں ہوا اور کیوں ڈرنے لگ گئے؟ تو ظاہری اعضاء متاثر ہوتے ہیں اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حفاظت ہوتی ہے، لیکن کس کے اعتبار سے؟ تو روح کے اعتبار سے. ان کا دل متاثر نہیں ہو پاتا، ان کا دل اپنی جگہ پر کیا ہے، کام کرے گا. اس لیے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں بھی پڑھتے تھے. کبھی کسی نے روایت نہیں کی کہ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا ہو آپ نے پڑھنے کو کچھ پڑھ دیا. اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. سیدھی بات یہ تھی کہ سیر تفریق قسم کا جادو تھا، یعنی میاں بیوی کے درمیان دوری پیدا کرنے کا جادو. آپ یہ سمجھتے تھے کہ فلاں بیوی کے یہاں میں گیا ہوں، حالانکہ گئے نہیں ہوتے تھے. تو اب گیا ہوں، گئے نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا پھر؟
جھگڑا ہوگا نا، دوری پیدا ہوگی نا، تو یہ جادو تھا. تو یہ جادو ہوا نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہو گئے تھے. جہاں تک روح کے کام کرنے کی بات ہے، قلب کے کام کرنے کی بات ہے، تو اپنی جگہ بدستور تھا. تو وہ جو کیفیت ہے بدستور، اس کی بنیاد پر شریعت میں تبدیلی کیوں ہوگی؟ تو اسے ٹکراؤ کی بات کی جاتی ہے. بہرحال یہ جو جادو تھا نا، اس جادو کو معجزہ نے کیا کر دیا؟ نگل لیا. مختصر طور پہ نگل لیا. اللہ نے کہا کہ لاٹھی ڈالی ہے، پھر دیکھیے کیا کہانی ہے. اور پھر جو لوگ مقابلے میں آئے تھے نا، تو دیکھتے ہی کیا کہا یہ تو الگ ہے، اور ہتھیار ڈال دیا انہوں نے، اور کہا کہ اس رب پر ایمان لاتے جس رب پر موسیٰ اور ہارون کا ایمان ہے. تو اب تو سارا کھیل خراب ہو گیا نا. کیا جیتیں گے؟ انک انت الاعلی، جو کہہ رہے تھے نا فرعون سے آپ ہی کی جے ہونے والی ہے، لیکن کیا ہو گیا؟ تو سارا کھیل خراب ہو گیا. تو اب یہ جس کی جے جے کار ہونے والی تھی نا، اب وہ کیا کرے گا؟ بھول گیا پیش میں. اب کیا سب مل کر سازش کرنے والے دکھ رہے ہو، اور یہ تمہارا بڑا ہے، اور تم اس کے پیچھے پیچھے چل کے ہماری حکومت ہم سے چھین لینا چاہتے ہو. تو ایسا کیا نا، ایمان لے آئے، میری اجازت کے بغیر ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، ادھر ہاتھ ادھر پیر، مخالف سمتوں سے. کہا کہ کچھ بھی کرنا کر لے. ابھی تک جو زیادتی کی ہے نا اللہ کے پیغمبر کے بالمقابل لا کر، یہی کیا ہے؟ اب ہم یہ چاہتے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اور تو جو کرے گا نا اس کا دائرہ کیا ہے؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تک ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو اصلی زندگی ہے نا وہاں ہم کو اچھا مل جائے. کیا ہے؟ انه من یأتی ربه مجرما، جو رب کے پاس مجرم بن کر آئے گا، فإن له جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا. اور جو مومن بن کر اچھے اعمال کر کے آئے گا اس کے لیے بلند درجات ہیں. کیا ہیں؟ جنات ہیں ہمیشگی کی، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. تو ہم کو یہ چاہیے، وقتی طور پر تمہاری شاباشی نہیں چاہیے، اور نہ تمہارے خوف سے ہم ڈرنے والے ہیں. ہم نے تو سودا کر لیا کس کا؟ جنت کا سودا کر لیا. اب اس سودا کے بعد کچھ دھمکیوں کی کام کرنے والی نہیں ہے. تو اب ہمارے لیے عبرت اور نصیحت کی بات یہ ہے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں، اس پر ہم کو غور کر لینا چاہیے. چند منٹوں میں ایمان نے کیا کر دیا؟ وہ زیرو کو کیا کر دیا؟ بہادر سے بہادر بنا دیا. اس شخص کے بالمقابل جو خدائی کا دعویدار تھا، رب اعلیٰ اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اس کی سخت ترین سزا کے بالمقابل بھی حق کے اظہار کی قوت ایمان نے کیا کر دیا؟ پیدا کر دیا. اس کو ایمان کہتے ہیں. اب آگے ایک بات کہہ کے آگے بڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے اس کے لیے تنگ زندگی ہے. ذکر مطلب کیا ہے؟ نصیحت ہے. اور قرآن مجید کیا مکمل نصیحت ہے. تو نصیحت کی بات نہیں سنے، اس کے مطابق عمل نہیں کرے، تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی اچھی نہیں رہے گی. کون سی زندگی اچھی نہیں رہے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو تنگ زندگی ہے نا، یہ قبر کی تنگی ہے، یعنی قبر میں اچھی زندگی نہیں رہے گی. دوسری تفسیر بھی آئی ہے، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ نہ دنیا میں اچھی زندگی رہے گی اعراض کرنے والے کی، نہ قبر میں اچھی زندگی رہے گی. اور آخرت کے دن کیا ہے؟ تو نحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ، ہم اندھا بنا کر اٹھائیں گے. کہنے لگے گا کہ میں تو اندھا تھا نہیں، دنیا میں دیکھنے والا تھا. اللہ کہے گا کہ دنیا میں میری نصیحت آیات آئی نا، تو ان سے آنکھیں بند کر لی تو نے، تو اس کی سزا یہ ہے کہ آج آنکھیں تیری بند رہے گی، اور جس سے تو نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے اسی طرح آج تو بھلا دیا جائے گا. دنیا میں اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے والے تنگی کی زندگی گزارتے ہیں. یہ پکی بات ہے. پکی بات کیا ہے؟ ساری چیزیں ہوں گی، ساری چیزیں، لیکن پریشانی ہی رہے گی. اور ساری نعمتوں اور آسائشوں کے حاصل ہونے کے باوجود سکون نام کی چیز میسر نہیں ہوگی. یہ ذکر الہی سے اعراض کا سبب ہے. آگے اسی سے جوڑ کر بات دیکھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کیا کہا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيَّ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر جم جائیے، نماز پر خود بھی جمیے اور اپنے گھر والوں کو بھی جمائیے. اور کہا کہ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگ رہے، پوچھ رہے ہیں، وہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم آپ کو کھلائیں گے، وہ تو ہمارا ذمہ ہے نا. آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ روزی کے چکر میں پھرتے رہو، گھومتے رہو اور ہر وقت اسی کے سلسلے میں سوچتے رہو، اور جو اصل ذمہ داری اس کو فراموش کر دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے.
اگر تو ایسا کرے گا نا تو میں تیرے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تیری ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاؤں گا. اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا نا، تو نے ایسا نہیں کیا تو پھر میں تیرے سینے کو ضرورتوں سے بھر دوں گا اور تیرے کام کو مشغولیتوں سے بھر دوں گا. کرتا ہی رہے گا، محنت کرتا رہے گا، دوڑتا ہی رہے گا، بھاگتا ہی رہے گا اور پیٹ تیرا بھرے گا نہیں. تو پیٹ بھرنے کا سامان اور ذہن اور دل کا سکون کدھر ہے؟ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے دنیا کو اپنی فکر بنا دی، فکر کی آواز کا بنا دی، تو اللہ اس کو چھوڑ دے گا دنیا کے حوالے. وہ چکر کھاتا رہے گا، کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا، ہر وقت سوچتا رہے گا. اور جس نے آخرت کی کو فکر کا مرکز بنا لیا نا تو اللہ دنیا کے مسائل کے سلسلے میں اس کے لیے کافی ہو جائے گا. سورۃ الانبیاء آگے، انبیاء نبی کی جمع معلوم ہے ہم کو، نبیوں کے قصے بیان کیے گئے اس سورہ میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے اور اس قصے میں جو سب سے نمایاں پہلو یہاں پیش کیا گیا کیا ہے؟ وہ بتوں کے خلاف ان کی عملی تدبیر. کیا ہے وہ؟ لوگوں کو منہ سے سمجھایا، حکمت کی بنیاد پہ، دلائل کی بنیاد پہ سمجھ رہے ہیں. باپ دادا کرتے ہیں رکھے سے چھوڑیں گے، مذاق کر رہے ہو کیا؟ یہ سنجیدہ بات تاکہ دلالی کی بنیاد پر اور عقل کی بنیاد پر نہیں سمجھ میں آنا نا، پریکٹیکل میں سمجھاتا ہوں. کیا معلوم ہے؟ توڑا. اور قرآن مجید کہتا کہ ایک کو چھوڑا، سب کو توڑ ڈالا اور ایک کو چھوڑ دیا، ایک بڑے کو چھوڑا. مفسرین نے بعد لکھا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سب سے بڑا تھا نا اس کو چھوڑا. تو سب سے بڑا کو چھوڑنے کا مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے بڑے تھے ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا. ایک کو کیوں چھوڑا؟ تاکہ منظر جو پیش کرنا ہے نا اور ذہن سازی جو کرنی ہے وہ ذہن سازی کرنا آسان ہو جائے. لعلہم یرجعون، جب آئیں گے نا لوٹ کے ہے نا میلے سے اور دیکھیں گے یہ تو پھر غور و فکر کریں گے کہ یہ جو بڑا ہے نا اس نے کیا تو کیوں کیا اس نے، اور یہ کچھ کر نہیں سکتا ہے تو پھر اس کی عبادت اور سبوں کی عبادت کیوں کرنی ہے. اور ایک مطلب یہ بیان کیا کہ سب لوگ جائیں گے کہ کس نے کیا یہ، وہی. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ من فعل هذا بآلهتنا، کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ، انہ لمن الظالمین، وہ تو ظالموں میں سے. پھر کہا کہ وہ جو نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے اسی کی حرکت ہوگی. کہا کہ بلاؤ لوگوں کے سامنے اس کی سزا دی جائے گی اس کو. کہا کہ تم نے کیا، انت فعلتا، تو نے کیا؟ کہا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، اس بڑے سے پوچھو نا اس نے کیا ہوگا، پوچھو اس سے. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ فرجعوا الی انفسہم، اپنے آپ میں لوٹ گئے. یعنی جو سمجھانا چاہ رہے تھے نا ابراہیم علیہ السلام، سمجھ گئے کہ ہاں تو بول ہی نہیں سکتے. لیکن پھر سیدھا آ جگہ. اور علامہ ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ نے لکھا کہ پھر بڑوں نے سمجھایا کہ کیا ہے، کدھر جا رہے ہو، بہکاوے میں آ رہے ہو، اس لیے کہ کھیل ان کا خراب ہونے والا اصل میں. تو پھر الٹ گئی، کہنے لگے کہ ابراہیم تم کو پتا نہیں ہے کہ یہ بول نہیں سکتے. کہا کہ جب بول نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے تو پھر کیوں جھکتے ہو. تو قبل اس کے کہ کچھ ہو نعرہ لگ گیا، کیا ہے، حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہ رہے ہو. ہے کچھ کرنے کی ہمت تو کرو نا، جس نے کوئی ساقی کی اس کے خلاف اٹھ کرو. تو یا نارو، کیا ہے، جلانے کی بات ہو گئی. اور پھر اللہ نے کیا کر دیا تم کو معلوم ہے، یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. تو حق کو جرأت کے ساتھ پیش کرنے کا نمونہ ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا، حق کو حکمت کے ساتھ پیش کرنے کا نمونہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے سامنے رکھا ہے. حکمت، جرأت اور یہ ساری چیزیں جمع ہوتی ہیں نا تو پھر انقلابات آتے ہیں. آگے ایک قصہ ہے اس کو بیان کر کے بات ختم کر رہے ہیں کہ قصوں کے ضمن میں داؤد اور سلیمان، باپ اور بیٹے. اللہ کہتا کہ دونوں کو ہم نے علم اور حکمت سے نوازا. علم دیا وحی سے نوازا اور حکم دیا یعنی قوت فیصلہ سے نوازا. تو لوگ فیصلہ کروانے کے لیے آتے تھے. تو ایک موقع پر دونوں نے فیصلہ کیا کھیتی کے سلسلے میں جس میں بکریاں گھس گئی تھی. اتنفشت فی غنم القوم، اور ہم فیصلے کو کیا کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے. تو ففہمنا سلیمان، ہم نے سلیمان کو بات سمجھائی کہ اس طرح فیصلہ ہونا چاہیے. کس طرح؟
تو قصہ ابن جریر طبری نے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انگوروں کا گچھا تھا، بیلیں تھی. اب ایک شخص کی بکریوں نے کیا کر دیا، ساری بیلوں کو چٹ کر دیا. اب یہ فیصلہ کے لیے دونوں حاضر ہوئے اللہ کے پیغمبر تھے داؤد علیہ السلام کے پاس. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بکریاں جن کی ہے نا وہ بکریاں بیل والے کو دے دی جائے، ختم، بدلہ چکا دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام تھے اور کہنے لگے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، میری رائے میں ایسا ہونا چاہیے. کیسا؟ تو کہا کہ جس کی بکریاں ہے نا اس سے بکریاں لے لیجئے اور بیل والوں کو دے دیجئے، وہ بکریاں رہے گا، ان سے فائدہ اٹھائے گا اس وقت تک جب تک کہ یہ بیل پھر سے تعمیر نہ ہو جائے. یہ کون کرے گا کام؟ جس نے نقصان پہنچا، بکریاں والا. تو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو سمجھایا. تو یہ قصہ اب اسی سے ملتا جلتا قصہ ایک اور ہے صحیح بخاری وغیرہ میں کہ دو عورتیں تھیں، دونوں کے پاس بچے تھے. ایک کے بچے کو بھیڑیا لے گیا، بڑی عورت چھوٹی عورت، تو بڑی عورت کے بچے کو بھیڑیا لے گیا، لیکن جھگڑے کی بنیاد پر بڑی نے چھوٹے کے بچے کو لے لیا. اب دونوں میں لڑائی ہے. دونوں پہنچے کہاں؟ داؤد علیہ السلام کے پاس. تو داؤد علیہ السلام نے کہا کہ بڑی کیا اس لیے کہ ملکیت اس کی ہے، جس کے قبضے میں نا اسی کی اللہ کی دلیل پیش کرے. اس طرح فیصلہ کر دیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا، کہانی سنی تو کہا کہ نہیں، چاقو لے کے آؤ، چاقو لے کر آؤ. کیا ہے؟ تو کہا کہ اس بچے کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں اور آدھا تم کو دیتا ہوں اور آدھا اس کو دیتا ہوں. تو اب بڑی نے تو کچھ بھی تاثر ظاہر نہیں کیا، لیکن چھوٹی کہنے لگی کہ نہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اسی کے پاس رہنے دو بچہ. کیا مطلب ہے؟ تو جس کا بچہ ہے نا اس کو درد ہے، اور جس کا نہیں ہے نا اس کو کوئی غم نہیں ہوتے. سمجھے کہ میری جیسی مصیبت ہے، اس کو بھی مصیبت ویسی پڑ گئی، ختم ہے کہانی. تو کہا کہ معلوم ہو گیا کہ بچہ کس کا ہے. تو اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ اپنی عقل اور اپنی بصیرت کی بنیاد پر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے دونوں کو حکمت اور علم سے نوازا تھا. لیکن ہوتا کیا ہے؟ تو کبھی کبھی چھوٹے کی حکمت بڑے کی حکمت سے آگے بڑھ جاتی ہے، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. بات میں ختم کر رہا ہوں ایک کہانی سناتے اور چھوٹی سی کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کون ہے؟ یہ استاذ شاگرد. استاذ شاگرد کون ہے؟ استاذ مالک، شاگرد کون ہے؟ شافعی. تو دونوں ہیں. مسئلہ آ گیا. کیا ہے مسئلہ؟ یہ ہے کہ آدمی کہہ رہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ یہ جو قمری ہے نا چڑیا، اگر یہ مسلسل بولتی نہیں رہے نا تو میری طرف سے تجھے طلاق، ختم. تو اب میں آپ سے پوچھنے یہ آیا ہوں کہ میری بیوی کو طلاق ہو گئی کیا؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ ہو گئی، اس لیے کہ چڑیا مسلسل بولتی ہی رہ گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ سے ایک حدیث سنی ہے، آپ ہی سے آپ نے بیان کیا. حدیث کیا ہے کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. کہا کہ مجھ کو معاویہ نے اور ابو جہم نے نکاح کا پیغام دیا ہے، آپ سے مشورہ ہے. کہا کہ اما معاویہ فسعلوک لا مال اللہ، معاویہ تنگ دست تنگ حال آدمی ہے، ان کے پاس کوئی مال وال نہیں ہے، تو سوچ لینا تم کو گزارا ہوگا یا نہیں، جی سکتے ہیں ساتھ میں، سوچو. اور جہاں تک ابو جہم کی بات ہے فلا يدع عصاه عن عاتقه، تو ان کا مسئلہ یہ کہ ان کی لاٹھی ان کے کاندھے سے اترتی ہی نہیں ہے. تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ایک علماء نے یہ بیان کیا کہ ضراب للنساء، ضراب للنساء، عورتوں کو بڑے پیٹنے والا ہے، بہت پیٹتا ہے. ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سفر ہی میں رہتا ہے. ضربہ فی الارض کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا، قرآن مجید میں ہے اس کا سورہ مزمل میں، اور سورہ نساء میں بھی جب سفر کا میں قصر کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے. تو ضرب فی الارض کا مطلب سفر کرنا، تو سفر کرتے رہتے ہیں. سوچ لو تمہیں. تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جہم اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے اتارتے ہی نہیں ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا کہ مسلسل لاٹھی کندھے ہی پہ رہے گی، سوئیں گے نہیں، اور دوسرے امور اور زندگی کے مسائل نہیں ہوں گے جہاں اتارنا پڑے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیوں کہا؟
تو انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے کہا کہ کثرت سے ادھر رہتی تھی لاٹھی، تو اکثر کا اعتبار کیا گیا۔ اب یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو چڑیا ہے جس کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ بولتی رہے گی نہیں ہمیشہ تو طلاق، تو یہ زیادہ بولتی ہے یا زیادہ چپ رہتی ہے؟ اگر زیادہ بولتی ہے نا تو پھر طلاق نہیں ہوئی۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ صحیح بات ہے، تمہاری بات کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تو ہمارے لیے عبرت یہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے، کیا ہے؟ چھوٹا بھی آگے بڑھ جاتا ہے، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ فہم کب کس کا کس طرح کام کرے کہہ نہیں سکتے، اس لیے یہ جو دعوے کی جاتے ہیں کہ کیا ہے، نہیں وہ تو بہت بڑے تھے، بڑے بالکل بڑے، لیکن بڑا بھی کبھی پھسل جاتا ہے اور اس سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ باپ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو رہا ہے؟ بیٹے کا ہو رہا، اور استاد سے بہتر فیصلہ کس کا ہو رہا ہے؟ شاگرد کا ہو رہا ہے۔ اس لیے اس بنیاد پر سوچنا نہیں ہے۔ کس بنیاد پر سوچنا ہے؟ تو دلیل کس کے ساتھ ہے؟ کوئی کتنا بڑا بھی ہو، دلیل اس کے ساتھ نہیں ہے نا، تو پھر اس کی بات صحیح نہیں ہوگی۔ اور یہاں جو فیصلے ہوئے تھے نا داؤد اور سلیمان کے، یہ نص کی بنیاد پر نہیں، وحی کی بنیاد پر نہیں ہے، ورنہ نص کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا تو پھر سلیمان جرات نہیں کر سکتے تھے بدلنے کی۔ یہ قیاس اجتہاد کی بنیاد پر فیصلہ تھا، تو انہوں نے بھی ایک اجتہاد کیا، تو اجتہاد میں گنجائش رہتی ہے، غلطی بھی ہوتی ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح کی گنجائش رہتی ہے تو رہ سکتی ہے۔ نص آ جائے تو پھر کیا اسی کے مطابق چلنا پڑے گا۔ تو جن کے ساتھ نص ہوگی اس کو مانیں گے۔ کون کہہ رہا؟ شافعی کہہ رہا ہے، مالک کہہ رہا ہے، ابو حنیفہ کہہ رہا ہے، یا احمد کہہ رہا ہے۔ یہ دیکھنے کی چیز اصل نہیں ہے، نص کس کے ساتھ ہے یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ تو جس کے ساتھ نص اس کے ساتھ ہم مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کل یؤخذ ویرد الا صاحب هذا القبر، ہر ایک کی بات لی جائے گی، رد بھی کر دی جائے گی، سوائے یہ جو قبر والے ہیں نا ان کی، کہ ان کی ہر بات لی جائے گی۔ تو ہمارا بھی سوا یہی ہونا ہے۔ بات مختصر یہی کہ جماعت اہل حدیث کی دعوت یہی ہے کہ سب کی لے سکتے، سب کی چھوڑ بھی سکتے سوائے محمد کے۔ تو محمد کی بات آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کوئی نہیں ہے نا۔ کیا ہے؟ اہل حدیث کے دو ہی اصول ہیں، قال اللہ اور قال رسول۔ مذاق بناتے لوگ، لیکن بات تو یہی ہے کہ کوئی بھی کدھر سے کہنا ہے اس کو، اس پر وحی تو نہیں آئے گی نا، ادھر ہی سے لینا پڑے گا، ہے کچھ یا نہیں یہ دیکھنا ہے، اس بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس کامیابی کی توفیق فرمائے۔